بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں پورے ہفتے میں تشکیل پاکستان کے حوالے سے اپنا لیکچر جو ہے وہ دیکھا پڑھا اور کافی مفید معلومات ہم نے اس بارے میں حاصل کی۔ تاریخی حوالے سے ایک سبق تھا جس کو ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے لیکچر سے بخوبی سمجھ آ گئی ہو۔ اب ہم آج اس کی ایکسرسائز میں سے ایک اہم حصہ ہے جو ہمارے گرامر سے قواعد سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں آپ کو بالکل الگ سے پڑھاؤں گی گرامر کے حوالے سے۔ تو گرامر کا بھی ہم ہفتہ 10 دن بعد پہلے میں نے آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو 2 مضامین میں نے دیے بھی تھے۔ آج 29 تاریخ ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ مکمل کر چکے ہوں گے، کیونکہ 1 جولائی کے بعد میں کسی بھی ٹائم آپ سے وہ آپ کا کام دیکھ سکتی ہوں۔ آپ کو جو دیا ہوا تھا 2 ہفتوں کا وقت وہ مکمل ہونے والا ہے، لہٰذا اپنا کام آپ مکمل کر کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کویسچن آنسر میں نے آپ کو بتائے تیار کرنے کے حوالے سے کام دیا، اس کو بھی کمپلیٹ کرتے جائیں، یاد بھی کریں، پڑھیں بھی، کیونکہ اس میں سے آپ کا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا اور چیک بھی ہوگا کام، تو اس کا آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم گرامر کے حوالے سے کریں گے امدادی افعال۔ امدادی افعال جیسا کہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں کتاب کو ہم پہلے دیکھتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کو تھوڑا اور بتاؤں گی، پھر اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں، میں اس کی تصاویر آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گی، آپ انہیں دیکھیے گا اور اس کے مطابق پھر آپ کو کام دیا جائے گا، آپ نے اس کو جو ہے مکمل کرنا ہوگا۔ جتنی آپ اس کی مشق کریں گے اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی خاص زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے میں نے خط لکھا، وہ کھانا کھا رہا ہے، میں نے لکھا۔ فعل کی تمام اقسام کو مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم نے اس کو وقت جو دیکھنا ہے وہ امدادی فعل کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کی زمانے کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے فعل کے اقسام، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص وغیرہ، یا آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 6ٹھی 7ویں سے ہم آپ کی یہ نصاب میں یہ گرامر کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کے اقسام ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ پھر زمانے کے لحاظ سے فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع۔ پھر اس کے علاوہ فعل امر، فعل نہی، یہ ساری چیزیں آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو امدادی افعال کے حوالے سے ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ امدادی فعل وہ فعل ہے جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر ایک مرکب فعل بنائے، جیسے اٹھا لینا، بتا دینا، گر پڑنا، سو رہنا، ٹوٹ جانا، ابھر آنا، کر چکنا۔ ان میں اٹھنا، بتانا، گرنا، سونا، ٹوٹنا، ابھرنا یہ اصل فعل ہیں، اور لینا، دینا، پڑھنا، رہنا، جانا، آنا، چکنا یہ سب امدادی افعال ہیں۔ امدادی افعال کی مدد سے بے شمار محاورات بنے ہیں۔ ان میں سے اکثر افعال ایسے ہیں جو تنہا بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ امدادی افعال جملے کی بناوٹ میں اصل فعل کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں کہ جملوں میں حسن و خوبصورتی، زور بیان، فصاحت و بلاغت، روانی و سلاست، نزاکت اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اصل فعل کی کیفیت اور حالت سے آگاہی ہوتی ہے اور اس کی معنوی تکمیل بھی۔ اب اس میں بھی انہوں نے کتاب میں آپ کی جو سرمایہ اردو ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اردو زبان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں امدادی افعال نے بڑی وسعت اور نزاکت پیدا کر دی ہے۔ تحریر و تقریر میں اکثر اوقات اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جزو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اصل فعل کے معنوں میں تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس طرح اصل فعل کے معنوں میں زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، یا کلام میں کوئی حسن و خوبی یا فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے۔ وہ افعال یا ان کے اجزاء جو اصل فعل کی مدد یا معاونت کے لیے آتے ہیں، امدادی افعال یا فعل معاون کہلاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تمام بنیادی افعال امدادی افعال کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، اور تمام امدادی افعال بھی بنیادی افعال نہیں ہوتے۔ مثلاً چکنا، سکنا، لگنا۔ اردو میں بالعموم استعمال ہونے والے امدادی مصادر
جن سے بنتے ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہ تمام جو ہیں جتنے آپ کے اس میں بک میں دیے گئے، ہر ایک سے آپ نے 5 سینٹنسز بنانے ہیں، جملے بنانے ہیں. وہ پھر میں آپ کو ایک دو کچھ سیمپل کے طور پہ تصویریں بھی بھیجوں گی. ٹھیک ہے. گرامر کی بک میں سے میں آپ کو بنا کے بھیجوں گی، اور جملے آپ کے اپنے ہونے چاہیے. آپ نے خود سوچ سمجھ کے اس کو سمجھ کے بنانا ہے، رٹا نہیں کسی چیز کو لگانا. ٹھیک ہے. عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتا ہے. جیسے امدادی فعل دینا اور لینا کی مناسبت، یہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے جملے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ رقم رکھ لیجئے. کبھی کبھی امدادی فعل اصل فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اس میں اب اور تو اور وہ مجھ کو بھی لے ڈوبا. لے پہلے آ گیا، ڈوبنے والا جو ہے وہ اصل فعل بعد میں آیا. آسمان اور اوپر والا آپ دیکھیں، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مارنا اصل فعل ہے، وہ بعد میں آیا، دے پہلے آ گیا دینا سے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی کویسچن آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ صبح جب اپنی اٹینڈنس مارک کرواتے ہیں تو اس وقت اپنے اس گروپ میں آپ میسج کریں. کوئی چیز اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں. اب یہ ہے کہ اس سے جملے کے حسن خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، زمانے کی صحیح حالت کا تعین ہوتا ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے ہوا، جملے میں زور اور قوت پیدا ہوتا ہے. یعنی کسی بات کی اہمیت جو ہے وہ اس سے جتانے کے لیے امدادی افعال کا استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں روانی اور سلاست آتی ہے، جملے کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، نزاکت اور لطافت پیدا ہوتی ہے، فصاحت اور وضاحت نکھرتی ہے. اور ایسے افعال، اچھا اب کئی قسم کے امدادی افعال ہیں، ان کی اقسام بھی ہے. ایسے امدادی افعال جو اپنا معنی نہیں دیتے، ایسے امدادی افعال اور کچھ ایسے ہیں جو اصل فعل کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اپنا مفہوم بھی دیتے ہیں. یعنی 2 قسم کے ہیں، اور اس کی پہچان کیسے ہم کریں گے. ایسے امدادی افعال، ایک قسم یہ ہے جن کا اپنا کوئی معنی نہیں، دوسرے جو اصل فعل کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اپنا مفہوم بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر امدادی فعل کی حیثیت ثانوی ہے، یہ مددگار فعل ہوتا ہے. انگلش میں اس کو لیے استعمال ہوتا ہے ہیلپنگ ورب. اکثر اصل فعل کے بعد ہی آتا ہے، جیسے بچہ رو پڑا، سانپ کو مار ڈالو، اسلم نے کتاب پڑھ کر میز پر رکھ دی، پڑھا، ڈالو، دی. یہ سب امدادی افعال ہیں اور یہ اصل فعل کے بعد آتے ہیں.